بی بی آ گئی، اس نے آ کے کہا حضور خامد کہتا ہے طلاق دے دوں گا، ساس کہتی ہے رکھنا ہی نہیں، وجہ یہ ہے کہ میری گود خالی ہے، مہربانی فرمائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے مصلی بچھایا، ہاتھ اٹھائے، اللہ بیچاری تڑپ دی آئی، اس کی گود ہری کر دے، کرم فرما دے، یہ بیچاری بڑی دکھی ہے، بندہ نوازی فرما۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے، کہنے لگے حضور، شیخ عبد القادر جیلانی سے کہنے لگے آپ دعا نہ کریں، میں پیغام لے کے آیا ہوں، اس کے نصیب میں یہ اولاد نہیں، نہ کریں دعا، میں کر دی پر یہاں تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ لاڈلے ہیں نا رب رسول کے، اللہ رسول کو منا لیتے، تو غوث پاک کہنے لگے اچھا نہیں اس کے نصیب میں دعا، چلو ٹھیک ہے، اولاد کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پھر ہاتھ اٹھائے، کہ اللہ تجھے پتا تھا نا کہ یہ میری طرف آ رہی ہے، اور اللہ تجھے علم تھا نا میرے دروازے تک آ گئی ہے، اور مالک تجھے پتا تھا نا دعا کا کہے گی اور میں دعا کروں گا، تو جانتا تھا نا۔ اچھا میں سمجھ گیا، اب یہ لوگوں سے جا کے کہے گی میں عبد القادر تک بھی ہوا یوں پر میرا کام نہیں بنا، ملا کچھ نہیں، یہ کہے اور دو آنسو شیخ عبد القادر کے غوث پاک، اللہ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہے گی نا میں ہوا یوں، ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں، لفظ کہے حضور غوث پاک نے تو جناب خضر وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے عبد القادر تیرے بھی قربان جاؤ، اور تیرے رب کے تیرے ساتھ پیار کے بھی قربان جاؤں۔ رب فرماتا ہے بولیے کتنے بیٹے چاہیے بی بی کو، آپ کیجیے بات، تو غوث پاک فرمانے لگے چونکہ میرے کھا رہی ہے تو رب سے فرمائیں 7 بیٹے تو عطا کر دے گا۔ او بھائی اتنی سی بات بھی لوگوں کی سمجھ میں آتی کہ میرا کوئی لاڈلا پیار والا ہو تو میں مان جاتا ہوں، تو جو رب رسول کے لاڈلے وہ جب بات کرتے ہیں تو اللہ رسول بھی مان جاتے، بھائی اتنی سی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت صاحب وہ فلانا بندہ ہے، ساری دین کی باتیں مانتا ہے صرف تقدیر کو نہیں مانتا، تو آپ فرمانے لگے اگر بیمار ہو گیا تو پتہ لینے نہیں جاؤں گا، مر گیا تو جنازہ پڑھنے نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ دین کے ہر جز پر ایمان لانا دین ہے، کسی ایک کا بھی انکار ممکن ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین میں فتنے روز پیدا ہوتے تھے، انہوں نے اس کے خلاف جہاد کیا، کوشش کری، محنت کی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ پیدا ہو گئے، انہوں نے بڑی بڑی عجیب باتیں سرکار کی ذات کے بارے میں کرنی شروع کر دی۔ اگر اسی طرح کے صوفی ہوتے جس طرح کے صوفی پائے جاتے ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں کہنا، تو ٹھیک ہے، جو مولوی اپنی کتاب میں لکھ رہا تھا کہ نبی پاک کا علم جانوروں پاگلوں کی طرح، اس کو لکھنے دیتے، کسی کو کچھ کہنا تو ہے ہی نہیں، لکھنے دیتے، وہ بالکل چھٹی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت نے جہاد کیا، ان کے خلاف لکھا۔ جب کسی نے کہا کہ حضور کے بعد بھی نبی آئے تو فرق نہیں پڑتا، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے آئے کیوں، ہمیں ضرورت کیا ہے، یہ لفظ آپ نے کیسا بولا، کیسے آئے؟ ہمارے بزرگوں نے اس دور کے تقاضوں کے مطابق جہاد کیا۔ ایک سنگی مجھے ایک دن پوچھنے لگے، پیار سے لوگ کئی سوال پوچھتے ہیں، سارے بندے تنقید کے طور پہ نہیں پوچھتے، انہوں نے کہا یہ صوفی کا کیا کام ہے کہ فوٹو کھچائے، صوفی کا کیا کام ہے اس کی ویڈیو بنے، وہ تو طریقت تصوف والا آدمی ہے۔ تو میں نے کہا میرے بھائی آپ بات کو سمجھیں، صحابہ کرام نے کوئی کتاب نہیں لکھی تھی، اس لیے کہ قرآن کافی تھا اور حدیث، کیونکہ ان کے زمانے میں نہ جبری آئے، نہ قدری آئے، نہ رافضی آئے، نہ ناسبی آئے، نہ خارجی آئے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت علی کے زمانے میں ایک گروہ اٹھا تھا، پورا گروہ مولا علی کے زمانے میں خارجیوں کا، بہترین کلمہ پڑھتے تھے، تگڑی نمازیں پڑھتے تھے، پر ہزاروں بندے حضرت علی نے قتل کروائے تھے۔ رش زیادہ ہوتا ہے تو غلط لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ آپ بیج نہیں ڈالتے تو پھر بھی فصل کے ساتھ جڑی بوٹی اگ آتی ہے کہ نہیں؟ تو مول کرنے دے، اس کو بھی آ گئی ہے تو کاٹتے کیوں؟ وہ اس لیے کاٹی جاتی ہے کہ اصل فصل کا وہ پھر نقصان کرتی، تو حضرت علی نے وہ قتل کرائے، لوگ وہ کرانے پڑے، ورنہ وہ خرابی کر رہے تھے۔ اب صحابہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن بعد میں جب حالات خراب ہوئے، جبری آئے، قدری آئے، ناسبی آئے، خارجی آئے، تو غوث پاک نے بھی کتابیں لکھی۔
محدث ابن الجوزی نے بھی کتابیں لکھی، شیخ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف آپ دیکھیں، تصوف والوں نے، طریقت والوں نے کتابیں لکھی، ان لوگوں کا رد لکھا۔ آج ہمارا زمانہ جب آیا ہے نا، تو اس زمانے کے اندر لبرل لوگ بیٹھ گئے ہیں ٹی وی پہ۔ لبرلزم کا دور ہے یہ، دور اصل میں لبرلزم کا دور ہے۔ اس میں یہ جو آپ کو تھوڑا بہت محسوس ہوتا ہے نا کہ بعض جگہ علماء کے آپس میں اختلافات ہو رہے ہیں، تو یہ ویسے سب کے ہی ہوتے ہیں، دکانداروں کے بھی ہوتے ہیں، دنیا داروں کے بھی۔ ان جیوے کہ اپنی گل کوئی نہیں کرتا جی، اپنی گل کوئی بندہ اپنی بات نہیں کرتا، کیونکہ اپنی طرف اس کی نظر نہیں نہ ہوتی، نظر سامنے ہوتی ہے، تو سامنے والے کی بات کرنا بھی ویسے بھی ایزی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مولوی بھی، میں بھی کہتا ہوں کہ سیاستدانوں نے بیڑا گرک کر دیے، کیونکہ میری بھی نظر سامنے ہے، اپنے اوپر تو ہے ہی نہیں۔ تو میرے بھائی، ہمارا جو دور ہے نا، اس دور کے اندر لوگوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے، میڈیا پہ آ کے کہنا شروع کر دیا کہ اسلام تو کوئی سختی نہیں کرتا، عورتیں بلا حجاب بھاگیں، گلیوں میں آئیں، جو مرضی کریں۔ نے کہنا شروع کر دیا کہ اسلام جو ہے وہ کوئی معاذ اللہ تعالی کسی کو پابند نہیں کرتا، وہ جو مرضی کرے۔ لوگ دین کا نام لے کے دین کا حلیہ بگاڑنے لگے۔ پینٹ شرٹ والے مولوی آ گئے مارکیٹ میں، پینٹ شرٹ والے، بڑا حالات خراب ہونے لگے۔ اب مجبوری ہے کہ جس طرح کا دور ہوگا، جہاد بھی اسی طرح کا ہوگا۔ سرکار نے تلوار سے جہاد کیا ہے، توپ کوئی نہیں چلائی۔ اب آپ کہیں جی آپ توپ کیوں، آپ بندوق کیوں چلا رہے ہیں، حضور کی سنت کے مطابق چلیں۔ تو میرے بھائی، تب تلوار سے لڑائی ہوتی تھی، اب توپ سے ہوتی۔ اب دور ہے میڈیا کا، کوئی میڈیا پہ اعتراض کرے گا تو اسے جواب بھی میڈیا دے گا، اس کے مطابق آپ چلیں گے۔ تو صوفیاء کو بھی یہ استعمال کرنا پڑا۔ تو یہ باتیں آپ سمجھیں، صوفیاء کا ایک ہی مقصد ہے۔ ہمارے زمانے میں نا جو کام نہیں نہ ہو رہا وہ دین کی دعوت ہے۔ کیوں بلا؟ اس لیے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں، ہر بندے پہ ہی کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ میں محسوس زیادہ کر لوں، آپ محسوس زیادہ کر لیں، ورنہ ہر بندہ ہی تنقید کی زد میں، ہر بندہ وہ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ میرے بھائی، ایک ہی مقصد ہے ساری طریقت کا، وہ ہے دعوت دین، دعوت بے نمازی کو نماز کی دعوت، شریعت کے باغی کو شریعت کی دعوت۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ مولوی ہڑتال پہ ہیں تو مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوگا آج۔ کبھی سنا ہے؟ ڈاکٹر ہڑتال پہ جاتے ہیں کہ نہیں؟ وکیل، ٹرینوں والے، مولوی صاحب کبھی گئے ہوں کیا آج مولویوں کی ہڑتال ہے؟ اللہ کے فضل سے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا مسجد سے تعلق ہے، اتنی پریشانی کسی بندے کو نہیں ہوتی جتنی مسجد کے امام کو ہوتی ہے کہ یار میں جا رہا ہوں، جماعت کون کرائے گا۔ یقین کریں، وہ بندہ ڈھونڈتا ہے، محنت کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، کسی کے ذمے لگاتا ہے، چابیاں دیتا ہے۔ مجھے پتہ نا جی، یہ اور یہ دلچسپی ہے، یہ شوق ہے، یہ ذوق ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ دعوت دین علماء دے رہے ہیں، صوفیاء دے رہے ہیں۔ کسی بھی بندے کو آپ ٹٹول کے دیکھ لیں، یار ماشاءاللہ داڑھی سی رکھ لی ہے، تو کہے گا یار میں لاہور گیا تھا، ایک علامہ صاحب کی بات سنی، بس میرے دل پہ لگ گئی۔ ہو سکتا ہے اسے نام بھی نہ یاد ہو۔ تو یہ دعوت دین ہو رہی ہے تو بات آگے بڑھ رہی ہے نا۔ آج بھی کوئی سوشلزم کا ماننے والا، کوئی لبرل آدمی، کوئی کسی قسم کا بندہ مارکیٹ میں آ کے دین پہ اعتراض کرتا ہے۔ میں تھوڑے دن پہلے سائی والک یونیورسٹی میں گیا تو ایک بچہ کہنے لگا کہ پیر صاحب میں نے بات کرنی ہے تو آپ نے مجھے گستاخ کہنا ہے، تو اگر آپ نے گستاخ ہی کہنا تو میں نہیں کرتا۔ تو آپ بتا دیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ بات کریں، میں آپ کو گستاخ نہیں کہتا۔ کہنے لگا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی ختم کیوں نہیں ہوئی؟ چاہیے تھا حضور کہتے آج کے بعد کوئی غلام نہیں، ختم کر دیتے، ختم کیوں نہیں ہوئی؟ بکتے رہے غلام، بلکہ حضرت علی کے زمانے تک غلام بکتے رہے۔ تو آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ میں نے کہا اصل میں آپ رہتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو بیچارے عشاء کی رکھتے بھی پوری نہیں بتا سکتے، اس لیے آپ کے اندر یہی وہام پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہا میاں نبی پاک نے غلامی ختم کر دی،
کہنے لگا جی نہیں، یہ میرے پاس ابن اسحاق کا حوالہ ہے، ابن حشام ہے، فلانی کتاب ہے، فلانی کتاب ہے۔ میں نے اسے کہا بچے آپ سمجھے نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے نا غلامی کو اتنی عزت دے دی تھی کہ غلامی غلامی رہ ہی نہیں گئی تھی، غلامی غلامی رہی نہیں۔ تو جب کسی چیز کا نام ہی ختم کر دیا جائے، اس کا وہ عہدہ ہی ختم۔ یہ جو لوگ تھوڑے سے اداروں سے انسلاک رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ سیٹ ہی اگر ختم کر دی جائے کوئی، تو اس سیٹ پر جو بندے موجود بھی ہوں تو وہ سیٹ ہی نہیں، سیٹ ہی کوئی نہیں۔ حضور نے دیکھے نا، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں اپنے غلاموں کے بارے میں بڑا سخت تھا، لوگ مثال دیتے تھے کہ اگر پھر تمہارا وہی حال کریں جو ابو ذر اپنے غلاموں کا کرتا ہے۔ فرماتے میں جب کلمہ پڑھنے آیا تو بڑی نصیحتیں حضور نے فرمائیں، تو جب میں واپس جانے لگا تو ایک آواز دی، میں واپس لوٹا تو فرمایا ایک بات کا خیال رکھنا۔ یا رسول اللہ وہ کون سی؟ فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو فرماتے میں نے فوراً عرض کی حضور کس طرح کا سلوک کروں، کس طرح کا؟ تو یہ ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، مسند احمد میں کیا خوبصورت انداز ہے کہ جو بڑے انسانی حقوق کی تنظیموں پہ بات کرنے والے نا، پورے یورپ میں شور مچانے والے، وہ بڑے حقوق بیان کریں گے، سیمینار کریں گے، چارٹر لکھا جائے گا، ڈبیٹ ہوگی، ایوان اقبال میں سیمینار ہوگا، فلانی جگہ ہوگا، کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ میرے نبی کے 2 جملے، ختم ہو گئی ساری باتیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کا خود کھانا اس طرح کا غلاموں کو کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا غلاموں کو پہنانا۔ ختم ہو گئی بات۔ او یار تھوڑا سوچے، میں نے بات کر دی، آپ نے سن لی، ذرا غور کرے۔ جس طرح کا خود کھانا، بلاؤ نا وہ حاجی صاحب جڑے بڑے نیک نے، جن کپڑے آپ پاندے نے ملازم ہی ہی پاندا ہے، بلاؤ نا وہ سیٹ جو بڑی تقریریں کرتا ہے غریبوں کے حق میں، جس طرح کا خود کھاتا ہے غلام بھی اسی طرح کا کھاتا ہے۔ لیکن وہ عمل کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے پھر عمل کر کے دکھایا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ ایک بات اور کر دوں، چلو آ گئی۔ حضرت علی کا ماننے والا جب مجھے جاہل ملتا ہے نا کوئی، جب میں حضرت علی کا ماننے والا ہوں تو میں انہوں کہنا تیری مہربانی کسی درس گاہ داخل ہو جا۔ اتنے بڑے عالم کا ماننے والا اور تیرا حال کیا ہے؟ دیکھیں نا، میں کہوں او استاد جی کا شاگرد ہوں، کہ بندے کہیں گے تیریاں گلاں تے نہیں پہ دس دیا۔ تھوڑی مہربانی کریں۔ جس سے کائنات نے علم لیا اور زمانے نے فیض پایا، ماننے والا اس کا ہو اور اسے دعائے قنوت بھی نہ آتی ہو، تو یہ کیا تماشا ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ کس بات کہاں کی، اسٹیٹس کہاں کا آپ بیان کر رہے ہیں، اور معیار آپ کا کیا ہے؟ بالکل جہالت کی بات کر دینا اور بات مولا علی شیر خدا۔ حضرت علی المرتضیٰ کوفے میں نا اپنے غلام کو لے کے بازار تشریف لے گئے، کہنے لگے یار موسم آ گیا ہے، میرا دل ہے کہ کپڑے نہ خرید لیں قدر کے۔ اس نے کہا حضور چلیں، تو غلام کہتا 2 جوڑے حضرت علی نے خریدے، ایک مہنگا ایک سستا۔ تو موٹی بات ہے، جو مہنگا ہے وہ آقا پہنے گا اور سستا ایسے ہی ہوتا ہے نا جی۔ چلو اور گل کرنے ہیں سادی، جلدی سمجھے جا جائیے۔ جدھر جائیے دکاندار کو ویاہ تے کپڑے لین تے انہوں کہیدا ایک پان والے وکھا، پھر کہیدا ایک دین دوان والے وکھا۔ وہ دین دوان والے کہڑے ہوندے نے بھلا؟ جڑے پان والے نہیں ہوندے۔ دین دوان والے کہڑے ہوندے نے؟ ایک وہ دے جڑے پانے والے نے، ایک وہ دے جڑے دینے والے نے۔ یہ دینے والے وہ ہوندے نے جڑے پان والے، ہاں جی وہ والے دکھا۔ تو وہ دکاندار کے پاس جا کے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بیٹھے، 2 جوڑے خریدے۔ غلام کہتا ہے جب واپس نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ دونوں جوڑے، چونکہ میں غلام تھا میں نے پکڑے ہوئے تھے، سمجھ لیں کہ وہ تھیلا کپڑوں کا میرے ہاتھ میں تھا۔ فرماتے شیر خدا کا گھر آ گیا، میرا بھی غریب خانہ آ گیا، اب ہم نے جدا ہونا تھا۔ تو ڈیفینیٹ بات تھی، طے تھا کہ یہ پتلا جو ہے اور کم قیمت کا جوڑا میرا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے مجھے کہا کہ میرا جوڑا دے دو، تو میں نے وہ کپڑا جو مہنگا تھا وہ ان کی طرف بڑھایا، تو انہوں نے سستے کپڑے پہ ہاتھ ڈالا، فرمانے لگے یہ تیرا ہے۔ اور وہ پیر صاحب بھی ایسے کر سکتے ہیں ویسے کبھی کبھی، ہاں ان کے لیے بھی جائز ہے، کوئی منع ان کے لیے بھی منع۔ ہاں جی، نذرانہ لینا بھی سنت ہے، اور کبھی کبھی غریب مرید کو دینا بھی سنت ہے، یہ بھی گزرکار کے دین میں بات موجود ہے۔ بلکہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے کسی نے کہا نذرانہ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا امیر سے لے لینا اور غریب کو دے دینا، اسی کا نام نذرانہ ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے اس غلام نے جب مہنگا جوڑا اپنے پاس دیکھا اور سستا حضرت علی کی طرف دیکھا تو اس نے ایک جملہ کہا، پھر حضرت علی نے جواب دیا، یہ ہے شیر خدا کی تعویل۔ ہم نا جب بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں نا مدارس میں، تو پہلے اعتراض قائم کرتے ہیں، پھر خود اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو دو قسم کا جواب ہوتا ہے، ایک الزامی ہوتا ہے، ایک تحقیقی ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے بچے مطمئن نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں جی میں نہیں مطمئن ہوا، جواب دوبارہ دیں۔ لیکن حضرت علی تھے نا، غلام نے اعتراض قائم کیا، اس نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا حضور یہ سستا جوڑا مجھے دے، مہنگا آپ نے۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں۔ اب شیر خدا کا جواب سنیں شیروں والا، فرمانے لگے نہیں میاں، مہنگا تو پہن اور سستا میں پہن۔ کہنے لگا کیوں ہے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ میں بوڑھا ہوں تو جوان ہے، میں بوڑھا ہوں تو جوان جو ہوتے ہیں وہ پہنے کپڑے اچھے اچھے مہنگے، میرا تو بڑھاپا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس اس بات کا جواب ہی کوئی نہیں تھا، کوئی جواب، اتنی بڑی بات کر دی۔ فرمانے لگے یہ مہنگا ہے، یہ جوان کوئی آدمی پہنے، میں بوڑھا ہوں میں۔ تو دعوت دین فقط مقصد صوفیاء کا۔ آج بھی دین کے حوالے سے جو تشریحات، آج نہ لوگ دین کے خلاف نہیں بولتے، کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کوئی بھی۔ آج کے دور میں جو فتنہ ہے وہ ہے دین کی غلط تشریح کا فتنہ، غلط تشریح۔ ٹی ویوں پہ لوگ بیٹھ گئے، وہ تشریحات غلط کر رہے ہیں۔ ہر بندہ کہے گا نبی پاک نے اپنے جی دشمنوں کو معاف کیا، آپ کہتے ہیں گستاخ کو پھانسی دینی، ہر بندہ یہ، اور آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ رحمت للعالمین نبی نہیں فرمایا ہے کہ اگر کوئی شراب پیے گا تو ہم اسے کوڑے ماریں گے، اور حضور نے کوڑے مروائے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے سرکار نے کوڑے مروائے ہیں۔ رحمت للعالمین نبی نے، جہاد کی بات آئی ہے تو فرمایا اب قتال ہوگا، اب کافروں کی گردنیں کاٹی جائیں۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ غلط تشریحات، جو حضور نے اپنے بے ادب کو معاف کیا، تو میں نے کہا نبی پاک نے بے ادب کو معاف کیا، کسی صحابی نے حضور کے بے ادب کو معاف نہیں کیا۔ آپ دین کی تشریح کو سمجھے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، حافظ منذری نے الترغیب و ترہیب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ادریس خولانی کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو میں نے ایک چمکدار چہرے والا، سیاہ داڑھی والا، چمکتے دانتوں والا خوبصورت نوجوان نبی پاک کی حدیثیں بیان کرتا دیکھا۔ اس کے چاروں جانب حضور کے غلام بیٹھے تھے۔ میں نے ایک شخص سے کہا یار بڑا حسین چہرہ ہے، بڑا ہی خوبصورت انداز ہے، کون ہے بندہ؟ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے، یہ صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت معاذ ابن جبل کا انتقال بھی کوئی 40 سال کی عمر سے پہلے ہو گیا تھا، لیکن ان پر حضور کا اعتماد اتنا تھا کہ حضور نے اپنی حیات ظاہرہ میں گورنر بنایا انہیں صوبے۔ چمکدار دانت، حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رش بڑا تھا، میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آج تو لوگ زیادہ ہیں، کل آؤں گا ملاقات کروں گا۔ کہتے ہیں اگلے دن میں اپنی طرف سے سب سے پہلے گیا، پر حضرت معاذ ابن جبل تو مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے۔
اور وہ نفل پڑھ رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے. تو میں نے ان کے ساتھ سلام لی. فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا حضور کل آپ کو دیکھا ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں، تو گویا آپ کا تو چہرہ ساری رات میری آنکھوں کے سامنے رہا ہے. تو میں تو سویرے زیارت کی غرض سے حاضر ہوا ہوں. اللہ کی رضا کے لیے مجھے آپ اچھے لگیں، اللہ کی رضا کے لیے. کوئی بندہ ایسا بھی تو ہو نا، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی درویش، کوئی ذاتی تعلق نہ ہو. تعلق کیا ہو؟ اللہ کے لیے. آپ مجھے اچھے لگیں. حضرت سیدنا معاذ ابن جبل فرمانے لگے واقعی ایسا ہی ہے؟ حضرت کی حضور بالکل ایسا ہی ہے. تو فرماتے میں نے چادر لی ہوئی تھی، حضرت معاذ ابن جبل نے میری چادر کو پکڑ کے کھینچا. فرمایا پکی بات کر یار. میں نے کہا حضور پکی کر رہا ہوں. تو فرمانے لگے سن. پھر میں نے نبی کریم سے سنا ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دو بندے رب کی رضا کے لیے پیار کرتے آپس میں، اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے. سن پھر اس کو یاد رکھنا، اللہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے. حضرت ابو ادریس خولانی سے کوئی پوچھتا تھا نا کہ دنیا میں جانا ہے تو سرمایہ کیا ہے، تو فرماتے تھے یہ جو میں نے چادر لی ہوئی ہے نا، اس چادر کے اندر میرا وجود ہے، اور وجود کے اندر میرا دل ہے، اور دل کے اندر میں نے حضرت معاذ ابن جبل کو رکھا ہوا ہے. میں نے وہاں ان کا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، وہاں ان کا ٹھکانہ ہے. یہ دوڑی نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، اور جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا. اقبال کہتے ہیں جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا. دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے مالک کی رضا کے لیے لوگوں سے پیار، فروغ محبت میں کردار ادا کی، اور بہترین کردار. آپ اپنی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بنائیں جن میں فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت، خالق کی رضا کے لیے پیار، خالق کی رضا. آپ یقین کریں اگر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس محبت کو فروغ دیں نا اپنے دلوں میں، تو بہت سارے بادل چھٹیں گے. ہم نے نا وہ تیزی سے دولت کو، لالچ کو، میں اکثر کہتا ہوں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، اس کو اللہ پاک نے نا قرآن پاک میں اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے. ان دونوں کی وجہ سے گھر چلنا ہے، بچوں کی پرورش ہونی ہے، نظام زندگی. آپ گھر سکون کے لیے جاتے ہیں، اطمینان کے لیے. آپ اپنے گھر کے اندر جیسے بھی ہوں، آپ کہتے ہیں یہاں مجھے کوئی پریشانی کہ میرا اپنا بیڈ ہے، اپنا بستر ہے. لیکن اگر اسی رشتے میں جب آپ بیج بوئیں تو سب سے پہلے دولت کا بوئیں. اگر لڑکے والے جو لالچ کرتے ہیں نا لڑکی کیا لے کے آئے گی، تو لڑکی والوں کا بھی لالچ ہوتا ہے کہ لڑکا کماتا کیا ہے. ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کتنے پیسے لاتا ہے، کیا کمائی ہے، کتنا کچھ جھاڑو پھیر لیتا ہے. آپ نے جب بنیاد یہ رکھی، مجھے دیانتداری سے بتانا کہ پورا نیک ہو، پورا شریف ہو، پورا پرہیزگار ہو، لیکن دولت صحیح نہ کماتا ہو تو رشتہ آسانی سے ہو جاتا ہے. وہ بس سارا کچھ ٹھیک ہے، چلو کمائی تھوڑی سی کم ہے، وہ مشکل سے گزارا ہوگا. وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، بھوکے تو نہیں نہ مرنا. کیوں؟ ہم نے اس کے اندر جب دولت کو شامل کر لیا، آ گئی دولت، تب جس رشتے کی بنیادی دولت پہ ہوگی وہاں آپ وفا تلاش کریں گے، وہاں آپ خلوص تلاش کریں گے، وہاں ہم للہیت تلاش کریں گے. اللہ کرے ہو جائے. لیکن وہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ گڑبڑ ہے. اگر رضائے الہی مقصود ہو، اگر اللہ کی رضا مقصود ہو. حضرت فاطمہ بنت قیس ایک صحابیہ تھی، انہیں طلاق ہو گئی. ان کے لیے دو رشتے آئے، ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مالدار ترین آدمی تھے، اور ایک حضور کے غلام تھے، وہ بڑے غریب تھے، مسکین تھے. ان کے والدین کی خواہش تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف سے شادی ہو جائے، وہ بھی تو بڑے نیک ہیں، پارساں ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں. حضرت فاطمہ بنت قیس نے کسی بندے کی ڈیوٹی لگائی، کہنے لگی پتہ کرو نبی پاک کی رضا کیا ہے، حضور کی رضا کدھر ہے. تو پتہ چلا حضور کی خواہش غریب کی طرف ہے. تو وہ خاتون اپنے ماں باپ کو کہنے لگی میرا نا اس غریب سے رشتہ کرا دو.
انہوں نے کہا پتر بیٹیوں کے بارے میں ماں باپ بڑے احساس ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف مالدار ہے تو وہ بھی تو نیک ہے نا، حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی اور ان کا بڑا اعزاز ہے، حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، بڑا مرتبہ بڑا مقام والا صحابی ہے، وہ تو غریب آدمی ہے، اور پھر حضور نے حکم تو نہیں نہ دیا، خواہش کا اظہار کیا ہے